السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں فوت ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس وقت اس کی بیوی پچھلے 16 گھنٹے سے بے ہوش تھی، شاید آنے والے چند گھنٹوں میں وہ بھی مر جاتی۔ وہ خود اس وقت بھی بھٹے کے منشی کے قدموں میں بیٹھا ہوا 70,000 روپے مزید قرض کا طلبگار تھا۔ چونکہ بچہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، کم از کم آپریشن کروا کر بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد بیوی کی جان تو بچا سکے۔ بھٹے کا منشی بھی کوئی میرے جیسا ہی باکردار مسلمان تھا، جو کہ فقط کلمہ گو ضرور تھا لیکن عادتاً فرعون سے کم نہیں تھا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، تمہاری بیوی تو پہلے ہی موت کے منہ پر کھڑی ہے، اگر وہ مر گئی تو تم تو ویسے ہی ایک ہاتھ سے معذور ہو، تم تو کام کر ہی نہیں سکتے، پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ اتنی بات کہنے کے بعد اس نے پاؤں کی مدد سے ایک زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کمال اور مالی کو اپنے دفتر سے باہر پھینک دیا اور خود شراب پینے لگا۔ کمال الف مالی نے پہلی بار بھٹے سے قرض طلب کیا تھا جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی۔ ماں کے کفن دفن کے لیے بھی اس کے پاس رقم نہیں تھی اور کوئی رشتہ دار یا مالی طور پر مضبوط نہیں تھا، شخص بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے اس نے بھٹے سے فقط اتنی رقم ہی لی تھی کہ وہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کر چکے، لیکن چونکہ وہ ان پڑھ تھا، اس لیے وہ جب ان پیسوں کے عوض بھٹے پر کام کرنے کی غرض سے گیا تو اس کا قرض بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہی گیا۔ پھر اسے ایک بھٹے سے دوسرے پر بیچا گیا، دوسرے سے تیسرے، اور اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کتنی بار بک چکا ہے۔ اسی بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے آگ میں گرنے کی وجہ سے اس کی ایک سر ساری جھلس گئی تھی، ایک بازو سے وہ مکمل طور پر معذور ہو گیا تھا، جبکہ ٹانگ بھی تقریباً ناکارہ ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی، پاکستان میں بھی ڈاکٹر مسیحا نہیں دجال ہیں، اس لیے ڈاکٹرز نے اس کے آپریشن تجویز کر دیا تھا۔ بیوی کا آپریشن کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ بھٹے مالکان سے مزید قرض مانگتا رہا تھا، لیکن کسی نے اسے قرض نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، اور اسے مرے ہوئے بھی اب بہت وقت گزر چکا تھا، اب بھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی موجود تھا۔ بھٹے کے منشی سے ٹھڈے کھانے کے بعد کمال وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سڑک کنارے آ کر گڑھا کھود رہا تھا جب میرے والد صاحب نے سڑک سے گزرے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے والد صاحب کا سوال سن کر مالی رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سارا قصہ سنایا تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں قصہ سن کر لرز اٹھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری جیب میں اس وقت 3,000 روپے تھے، میں نے اس کو 3,000 روپے دیے۔ گھر آیا، گھر میں 8,000 روپے مزید پڑے تھے، وہ لیے اور کچھ دوستوں سے پکڑ کر 20,000 روپے جمع کر کے اس کو دے دیے، کیونکہ مالی طور پر ہم بھی اتنے مضبوط نہیں تھے کہ اس کی بیوی کا آپریشن کروا سکتے۔ اس لیے علاقے کی ایک دائی کے ذریعے کمال کی بیوی کے پیٹ سے مردہ بچے کو نکالا گیا، اور میرے والد صاحب نے اپنا ذاتی ریفرنس استعمال کر کے اس کو گورنمنٹ کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اس کے علاج پر تقریباً 25,000 روپے خرچ آیا، مگر الحمدللہ کمال کی بیوی کی جان بچ گئی۔ جب اس کی بیوی صحت یاب ہو گئی تو میرے والد اور والدہ اس کی خبر گیری کرنے اسپتال پہنچے۔ میری والدہ نے کمال کی بیوی سے پوچھا کہ تم نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے شوہر سے آخری الفاظ کیا کہے تھے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا، میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا اگر میرا علاج کروانے کے لیے تمہیں منشی مزید قرض نہ دے تو میرا گلا گھونٹ دینا، میں اتنا درد برداشت نہیں کر پا رہی، ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی حالت میں میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں کہ میرا ایمان بھی چلا جائے اور جان بھی۔ ساتھ ہی اس نے میرے والد صاحب کا شکریہ ادا بھی کی۔